السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ ہماری تقریر کا آج چھٹا درس ہے۔ ہم نے کل آپ کو یہاں تک بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اس وقت نبی کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر ہے وہ 40 سال تھی۔ چھوٹا سا ایک اشکال ہے، گرچہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن یہ ہمارے جو یورپین اسکالرس ہیں یا وہ لوگ جو انگریزی سے اسلام کو سمجھتے ہیں، ان کے یہاں ایک پرابلم پائی جاتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی ہوئی ہے تو حضور کی عمر 25 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ 25-26 سال تک رہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا جب نبی کی عمر، بہت غور سے سنیے گا یہ بات، گویا کہ نبی کی عمر جب 51 سال کچھ مہینے ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ تو 15 سال پہلے سے بڑی ہیں۔ جب نبی 51 کے پہنچے تو وہ کتنا پہنچی؟ 51 + 61 اور 5 = 66 ایئرس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کوئی شادی نہیں کی۔ یہ جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب دوسری شادی کرنا سنت ہے، دوسری شادی کی اجازت ہے اسلام میں۔ دوسری شادی اگر آپ سنت کہتے ہیں تو سنت اس وقت ہے جب پہلی مر جائے۔ پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری سنت اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتا ہے بندہ۔ لیکن جو وہ پہلی بیوی پہ یہ روب ڈالتا ہے اور جملہ بولتا رہتا ہے کہ میں نے شادی کی، یہ سنت ہے۔ سنت اس وقت ہوگی جب پہلی مر جائے، اس کے بعد شادی کی جائے، تب اصل سنت ہوگی۔ اجازت ہے شادی کرنے کی۔ بات سمجھے فرق؟ یہ اکثر لوگوں کو یہ بات، یہ جملہ نہیں معلوم ہے کہ پہلی کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے دوسری شادی کی ہی نہیں۔ یہ جو یورپین اسکالرس ہیں، جن کو ہم اردو میں مستشرقین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مستشرقین۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو طرح کے اس میں اسکالرس ہیں یورپ میں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یورپ میں نبی اور قرآن اور اسلام کے بارے میں بہت بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہیں۔ ان ریسرچ سینٹر میں بعض ایسے ریسرچ سینٹر ہیں جس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے پڑھنے والے یہودی اور نصرانی ہیں۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نواب چھتاری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ فائنینشیل سپورٹ میں نواب چھتاری نے بڑی مدد کی ہے۔ نواب چھتاری بہت پیسے والے تھے، بڑے اونچے تھے، گورنرز وغیرہ سے تعلقات تھے۔ تو ایک گورنر ہندوستان میں تھا، وہ ریٹائر ہو گیا، تو اس نے نواب چھتاری کو لندن آنے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں مہمان آئیے، ہم آپ کو لندن گھمائیں گے۔ نواب چھتاری نے لندن جانے کا ارادہ کیا، پہنچا۔ بہرحال یقینی بات ہے وہ ریٹائرڈ گورنر تھا ہندوستان میں، اس کی بھی بڑی شان تھی۔ تو اس نے کہا کہ کیا گھومیں گے آپ؟ نواب چھتاری نے پوچھا کیا گھومیں گے؟ نواب چھتاری نے کہا کوئی ایسی چیز دکھلاؤ جس کو میں نے اس کے پہلے نہیں دیکھا ہو۔ یہ بھی نواب تھا۔ تو اس نے کہا چلیے ایک چیز ایسی دکھلاتا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ کس نے کہا؟ گورنر نے کہا لیکن ایک شرط ہے، جب آپ اس چیز کو وزٹ کریں گے، وہاں دیکھیں گے،
تو ان سے بات نہیں کریں گے آپ گھومیے دیکھیے سب کچھ کیجیے, پلیز ڈونٹ ٹاک, بات نہیں کرنا وہ. نو آپ چھتاری نہیں کا, ٹھیک ہے چلیے. اپنی گاڑی سے گورنر ریٹائر لے کر کے گیا, شہر کراس کر گیا, سنسان. تھوڑی دیر کے بعد ایک جنگل کا علاقہ, اندر اس کے روڈ جا رہا ہے. نواب نے پوچھا چھتاری نے, کہاں جا رہے ہو یار, یہ سب ہم جنگل انگل سب دیکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بی پیشنٹ. آگے گئے تو وہاں ایک بیرک بنا ہوا تھا جنگل میں. کافی اندر جانے کے بعد وہاں پر کسی کو پرمیشن نہیں تھی. اس نے اپنا کارڈ دکھلایا کہ میں ریٹائرڈ گورنر ہوں. خیر اس نے سلوٹ مارا, اندر گئے. ایک بڑی شاندار عمارت تھی, ایک دم اسلامی طرز پر عمارت بنی ہوئی تھی. دور سے لگ رہا تھا کہ اسلامی کلچر ہے. وہاں پہنچے تو ایک بڑا زبردست مدرسہ اندر جنگل میں, اور سارے لوگ عربی لباس میں, بڑی بڑی داڑیاں, لباس, کرتا جبا, عطر لگائے ہوئے ہیں, ایک دم پورا ماحول. انہوں نے ایک کمرہ گھوما, دوسرا کم, کسی میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, کسی میں حدیث پڑھی جا رہی ہے, کسی میں کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کو پہلے کہا تھا کہ آپ بات نہیں کریں گے. نہ آپ چھتاری گھوما, بڑا اچھا لگا. کہا یار تم لوگ اسلام کے لیے کام کر رہے ہو. کہا دیکھو تم میرے دوست ہو, یہ جتنے بیٹھے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہے, یہ سارے کے سارے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہے؟ کہا یہ اسلام پر تحقیق کر کے تمہارے خلاف کام کریں گے. اور ایسے یہ ایک دو ادارے نہیں ہیں, بہت سے ادارے ہیں. وہ ادارے, وہ ایک دم مولوی طرز. آپ کو حیرت ہوگی کہ جامعہ ازہر میں بہت ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اسلامک شعبے کے یہودی گزر گئے, پتہ ہی نہیں چلا, مر گئے, بعد میں پتہ چلا یہودی تھے. ابھی ندوے کی بات ہے, کچھ دن پہلے کی بات ہے, ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 8 یا 9 بچے قادیانی پکڑے گئے جو وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے ندوے میں. ندوہ بھی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اسلامک. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوروپینز جو ہیں وہ وہاں سے اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, پھر اسلام پر کیا کرتے ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کرتے کرتے حق کھل جاتا, مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن وہ 5%. 95% یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں. ان لوگوں کا اعتراض ہے. تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسے ادارے ہیں موجود. ان لوگوں کی جو کتابیں اسلام پر آتی ہیں تو اس میں وہ سارے زہر اندر رہتے ہیں. تو اس میں ایک زہر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی, حقیقت میں اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک یہ اچھے کیریکٹر کی علامت نہیں ہے. یہ ان کا اعتراض ہے. انہوں نے اور بہت گندے الفاظ میں کہا ہے, میں اس کو بہت سمیٹ کر کے نہیں کہتے ہوئے بھی سمیٹ کر کے کہہ رہا ہوں. میں آج آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی کبھی یہ بات آوے, بول نہ پا رہے ہوں اور اندر آپ پک رہے ہوں تو فائدہ نہیں ہے. دیکھیں جب تک اندر سے آپ کنکریٹ نہیں ہوں گے یہ روزہ نماز آپ کو حفاظت نہیں کر پائے گی. اندر سے پہلے اسلام کے بارے میں کنکریٹ ہو تب یہ روزہ نماز سونے پر سہاگا ہے. کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ تو اصل ہے. اگر اللہ کے رسول کے بارے میں ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں, ہمارے دل میں شک ہے تو یہ روزہ نماز بیکار ہے, سب اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہاں پر ہم کو کنکریٹ ہونا چاہیے اسلام کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, رسول سے محبت کے بارے میں, رسول کے کیریکٹر کے بارے میں. تو اس کا آپ کو لاجیکلی جواب دے رہا ہوں, قرآن حدیث سے جواب نہیں دے رہا ہوں. کیونکہ یہ جواب اگر آپ کسی دوسرے کو دیں گے, کیونکہ غیر مسلم کو زیادہ اعتراض ہوگا, تو آپ غیر مسلم لاجک سے جواب مانگتا ہے, قرآن حدیث سے جواب نہیں مانگتا ہے. سب سے پہلا جواب, اگر خدا نخواستہ آپ کی بات سچ ہے کہ اللہ کے رسول عورتوں کو بہت پسند کرتے تھے, خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک, اور یہ اچھے کیریکٹر کی علامت نہیں کہ آپ نے اتنی شادی کی ہے, سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اگر اس کیریکٹر کا کوئی آدمی ہوگا تو کبھی بھی پہلی شادی بیوہ سے نہیں کرے گا.
اگر ہم مزاجن خراب ہیں، عیاش ہیں، ہم چاہیں گے کہ اگر ہماری عمر 25 سال ہے تو چھوکری ہم کو 15 سال کی ملے. یہ ہمارا مزاج ہے. اگر ہم مزاجن عیاش قسم کے آدمی ہیں تو ہم کبھی بھی اپنے سے زیادہ عمر والی سے نہیں کریں گے. تو اچھا، یہ یورپین اسکالرس نے بھی لکھ رکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے اسکالرس نے لکھا ہے، ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. تو پہلا جواب یہ ہے کہ آپ تو اپنے بارے میں یہ گمان کریں کہ ہم جو ہے وہ کم والی سے شادی کریں گے. اگر اللہ کے رسول خدا نہ خواستہ آپ کے بقول صحیح ہے تو کبھی بھی 25 والا 40 سے شادی نہیں کرے گا. 40 میں تو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کرے گا بھی تو چلو 40 سال کی کوئی کنواری مل جائے، شادی نہیں ہوئی، ڈیلے ہوئی ہے، لیٹ ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے پہلے، اس کے بعد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں. دوسرا جواب. تیسری بات، حضرت خدیجہ سے پرانے شوہروں سے بچے بھی موجود ہیں. یہ 3 کوالٹی بتا رہی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس کے مزاج میں پایا نہیں جا رہا ہے. ورنہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی نہیں کرتے. اور بھی وجوہات ہیں. اب یہ انشاءاللہ اگلے کبھی کسی درس میں آئے گا کہ پھر اتنی شادی کیوں کی گئی، اس کا ہم الگ سے جواب دیں گے. لیکن آپ کو وقتی طور پر میں نے لاجیکل بات 3 بتائی، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی آدمی کا اگر عیاشی مزاج ہے تو یہ تینوں چیزیں کبھی اکٹھا نہیں ہوں گی. لہذا اللہ کے رسول کے بارے میں جو مستشرقین کا اعتراض ہے وہ سراپا جو ہے وہ جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 ٹوٹل بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے ہیں. 7 بچے تو حضرت خدیجہ سے ہیں اور 1 بچہ جو ہے وہ ماریہ قبطیہ، ایک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کا نام ماریہ قبطیہ ہے. ان سے 1 لڑکا پیدا ہوا ہے. تو 4 لڑکے ہو گئے اور 4 لڑکیاں ہو گئیں. 4 کے چاروں لڑکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انتقال کر گئے. قاسم سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد طیب ہیں، اس کے بعد طاہر ہیں. یہ 3 کے تینوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور 3 کے تینوں کا انتقال جو ہے وہ بچپن میں ہو گیا. آپ کو پہلے دن بھی بات میں نے بتائی تھی کہ اللہ کے رسول کی زندگی شروع سے وہ امتحانات سے گزر رہی ہے. حالانکہ جب ایک آدمی دین کا کام کرتا اور جو مخالف ہے، جب کوئی بھی حادثہ پیش آئے گا تو ہر آدمی اس کو اس سے لنک کرے گا، دیکھو یہ کر رہے نا اس لیے ایسا ہو گیا. اللہ کے رسول کے خلاف پورا مکہ ہے، اس کے باوجود پروردگار، حالانکہ اللہ کے رسول کے بچے بہت بڑے ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، اللہ جان بوجھ کر کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی بچے کے انتقال پر، ایسا نہیں ہے، تکلیف بھی ہوئی. آپ روئے، حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ روئے، حدیث میں موجود ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول کے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 کی چاروں مسلمان ہوئی، 4 کی چاروں بعد میں مسلمان ہوئی. لیکن ان میں سے 3 کی کسی کی اولاد آگے نہیں چلی. شروع کی جو 3 نام بتایا اس میں سے کسی کی اولاد آگے نہیں چل پائی. جو بھی اولاد اپنے آپ کو آج سید کہتے ہیں، اگر اوریجنل ہے تو 90% ہندوستان میں اوریجنل ہے ہی نہیں سید، کچھ نہیں ملا تو سید ہو گئے. وہ جو اوریجنل سید ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. وہ انہی سے اولاد چلی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں بھی ایک ہی آدمی سے اولاد چلی، وہ حضرت زین العابدین ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا میں نے بیان کیا تھا کہ سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، صرف ایک جو ہے وہ زین العابدین بچے تھے، بقیہ جتنا بھی خاندان تھا وہ ختم ہو گیا تھا، لہذا سارے لوگ زین العابدین سے ہیں. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اس میں سے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ اللہ کے رسول اگر سفر کرتے تھے
تو آخر میں حضرت فاطمہ کو ضرور وزٹ کرتے تھے جا کر کے. اور جب کبھی سفر سے آتے تھے تو آپ کی عادت تھی پہلے مسجد آتے تھے, مسجد آنے کے بعد کسی بیوی سے ملاقات نہیں کرتے تھے, پہلے فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے. فاطمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لہذا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی, اور آپ نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, میری یہ صاحبزادی جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا معاملہ ہے. ابھی آپ کی عمر 40 سال کے وقت نبوت مل رہی ہے. اس نبوت کے درمیان میں آپ نے جو کام کیا وہ زیادہ تر تجارت کا تھا. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شام کا سفر آپ نے کیا ہے, بحرین کا سفر بھی آپ سے مروی ہے, عمان کے سفر کے بارے میں بھی روایتیں ہیں. بہرحال وہ جو قریب کے علاقے تھے, کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسکلی جو ہے ان کی تجارت تھی, لہذا اس تجارت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہتے تھے. کبھی تجارت میں ایسا نہیں ہوا اس پوری لائف میں کہ کسی ایک آدمی نے یہ کلیم کیا ہو کہ صاحب ہمارا معاملے سے ان کا معاملات میں انہوں نے ہم کو کچھ کہیں بھی ڈنڈی ماری ہے. یہ پورے میں نہیں ہوا. اس درمیان میں 2-3 واقعات تو بہت سے لوگوں نے بہت بڑے بڑے نقل کیے ہیں, اس میں سے جو زیادہ صحیح ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت سے پہلے معلوم ہو کہ آپ کس درجے کے آدمی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو خدیجہ کے پاس ایک غلام تھے جن کا نام زید تھا. یہ حارثہ کے لڑکے تھے. ان کی بدقسمتی بیچارے کی زید کی کہ یہ غلام بن گئے. یہ اپنے قافلے کے ساتھ آئے تھے, ان کے اوپر ایک قافلے نے حملہ کر دیا اور ان کو لوٹ لیا, ان کے گھر والوں کو, اور ان کو جو ہے کڈنیپ کر لیا اور لا کر کے مکے کی بازار میں بیچ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم میں ان کو خرید لیا. حضرت خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے. ان کے باپ بیچارے تلاش کرتے 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 پاگل ہو گئے, بیٹا کہیں پتہ نہ چلے. جب حضرت خدیجہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ غلام میں آپ کو گفٹ کر دیتی ہوں, آپ کی خدمت کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ غلام حضور کے پاس آئے, حضور نے فرمایا تم آزاد ہو. تم کیا ہو؟ آزاد ہو. بہرحال وہ نبی کے ساتھ ہی رہنے لگے. انہوں نے آزادی تو ہو گئی لیکن وہ خود خدمت کرتے رہے. اب 2 واقعات ہیں. زید کے خاندان سے قافلہ حج کرنے آیا, ان کی ملاقات زید سے ہوئی. ان لوگوں نے حضرت زید نے اپنے قافلے کے لوگوں, قبیلے کے لوگوں کو پہچانا. تو انہوں نے کہا تم یہاں ہو؟ کہاں کا تمہارا باپ تو روتے رہتے پریشان ہے. کہا جاؤ میرا پیغام ان کو پہنچا دینا کہ میں مکے میں ہوں اور خیریت سے ہوں اور بہت اچھی طریقے سے ہوں. اب وہ باپ نے جب سنا تو اپنے بھائی کو لے کر کے, یعنی حضرت زید کے چچا اور حارثہ, یہ دونوں آدمی مکے آئے. پتہ لگایا. ایک روایت یہ ہے کہ تلاش کرتے کرتے مکہ آئے. بہرحال جیسے بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے, آ کر کے کہا کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس غلام ہے, آپ دے دیں. تو جو پیسہ آپ کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن میرا بیٹا چھوڑ دیں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک بات ہے, میں تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس دیتا ہوں. اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہے گا تو میں زبردستی نہیں کروں گا. میں اس کو پورا اختیار دیتا ہوں تمہارے سامنے, کوئی پیسہ تم سے نہیں لیتا ہوں. لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ میں مکے میں حضور کے ساتھ رہوں گا تو میں پھر زبردستی اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. تو میں حضرت حارثہ نے کہا کہ یہ تو بڑے انصاف کی بات ہے کہ آپ پیسہ بھی نہیں لیں گے اور ہمارے بیٹے کو اختیار دے دیں گے, تو آپ تو بڑے حسن اخلاق والے ہیں. انہوں نے کہا جو بھی ہے میں بچے کو بلاتا ہوں. حضرت زید کو بلایا. کہا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا یہ میرے ابا ہیں. کہا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا یہ میرے چچا ہیں. کہا یہ آپ کو لینے آئے ہیں, آپ ان کے ساتھ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. حضرت زید نے کہا کہ میں ایسی ذات کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا.
اب باپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی غلام ہے, اس کا باپ سامنے کھڑا ہے, ہم رو رو کر کے دیوانے ہو چکے ہیں, ایک زمانے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے, اور یہ جو ہے یہ کس کیریکٹر کا آدمی ہے کہ جس پر جو ہے یہ باپ کو ترجیح دے رہا ہے. تو حضرت زید نے بڑے کھل کر کے بات کی. انہوں نے کہا دیکھو ابا تم میرے ابا ہو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے, میں پوری دنیا کو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں سمجھتا. آپ سے ان کا واسطہ نہیں ہے, میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں, اٹھ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, لہذا یہ میں چھوڑنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوں. میں مر جاؤں یہ گوارا ہے, لیکن میں اللہ کے رسول کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ واقعہ آپ اندازہ کریں کہ غلامی بہت ہی بری چیز ہے. بھئی کسی آدمی کو آپ کمرے میں 20 سال بند رکھیں اور اچانک اس کے چھوڑنے کا وقت آ جائے, وہ کیا کرے گا؟ ارے بھاگے گا سرپٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد ویسے بھی کر دیا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ زید بن حارثہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ اور چچا پہ ترجیح دی. بہرحال باپ اور چچا چلے گئے واپس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ رہے. ایک واقعہ, یہ واقعہ بعض لوگ سمجھتے ہیں نبوت کے بعد کا ہے, یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے. ابھی ہم نبوت تک پہنچے نہیں ہیں, ہم اسی سیریل سے چل رہے ہیں, ابھی ہم نبوت تک پہنچے نہیں ہیں. ایک اور واقعہ جو سیاسی لحاظ سے بڑا ہی خطرناک واقعہ ہونے والا تھا, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول کر لیا, وہ یہ تھا کہ مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ جو یہ بت پرستی سے بیزار تھے. بیزار اس معنی میں تھے کہ بیٹھ کر کے کہتے تھے کہ یہ کیا چکر ہے یار, اپنے ہاتھ سے ہم بت لاتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں, چھاٹتے ہیں, اور پھر ان کے سامنے جو ہے ہاتھ, یہ اپنی کھوپڑی میں گھستا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بچپن سے بیزار تھے, یہ لوگ بڑے ہونے کے بعد ان کو ہوش و حواس آیا تو یہ آدمی, تو اس میں 4 آدمیوں کا نام جو ہے وہ سر فہرست آتا ہے. ایک ورقہ بن نوفل ہے, ایک عبداللہ بن جہش ہے, ایک عثمان بن حرث ہے, اور ایک زید بن عمر ہے. یہ 4 لوگوں نے میٹنگ کی, کہا اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ بت بیکار ہے, لیکن کم سے کم حق کی تلاش تو ہونی چاہیے کہ حق ہے کہاں. تو اس میں سے عثمان بن حارث نے کہا کہ میں دور دراز علاقوں کا سفر کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہیں کچھ بات صحیح معلوم ہو تو وہ لا کر کے ہم مکے میں اس کو جو ہے اس کا پرچار کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے. بہرحال یہ پہنچتے پہنچتے قسطنطنیہ پہنچے. قسطنطنیہ میں ہرقل تھا بادشاہ, وہاں پر انہوں نے جا کر کے اپنی بات کہی کہ میں صاحب اس سے بیزار ہو کر کے آیا ہوں, آپ کا کیا مذہب؟ اس نے کہا ہم لوگ عیسائی ہیں اور یہ ہمارا مذہب ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے, انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, اس نے عیسائیت قبول کر لیا. کرنے کے بعد دربار میں رہنے لگا اور بادشاہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا عثمان کی. اب وہ عزت جو کر رہا تھا اس کی ایک پلاننگ تھی. جب اس نے ان کو کافی اپنے انڈر میں کر لیا, کافی دینا دلانا ہوا, تو اس کا یہ ہوا کہ اگر ہم مکے پر اپنا قبضہ جما لیں تو یہ تجارت کا ایک بڑا اہم راستہ ہے, تو اس پر ہمارا اگر قبضہ ہو جائے تو ہمارا معاملہ بن جائے گا. تو اس نے عثمان کو بن حرث کو سمجھایا اور کہا کہ ہمارا یہ پلاننگ ہے, اس کے لیے جتنا پیسہ چاہیے وہاں کے لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے, اور جن لوگوں پر قبضہ کرنا ہے جو وہاں کے لیڈر لوگ ہیں ان کو کھلا پلا کر کسی طریقے سے معاملہ حل کرو. یہ عثمان آئے وہاں سے قسطنطنیہ سے واپس, مال کثیر لے کر کے آئے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا آج بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, پیسے سے خریدا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں علماء کو بھی خریدا جاتا ہے, لیڈر کو بھی خریدا جاتا ہے. لیڈر کے بارے میں تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, بکتے ہی رہتے ہیں, کروڑوں میں بک رہے اس وقت. علماء بھی بکتے ہیں. بلقیس نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خریدنے کی کوشش کی تھی.
سلیمان علیہ السلام نے جب انہوں نے لکھا کہ تم اسلام لے آؤ تو بلقیس نے میٹنگ کی، جناب یہ سپر پاور ہم ہے، یہ بندہ ہم کو دعوت دے رہا ہے، چکر کیا؟ تو لوگوں نے کہا پیسے سے بھیجو، کچھ اپنے آپ منہ بند کر لیتا۔ وہاں سے بڑے ہدیے بھیجے اس نے، بلقیس نے، سبا کی رانی تھی، بڑا ہدیہ بھیجا۔ بھیجنے کے بعد وہاں جب آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہ اس کو یو ٹرن لے جاؤ جتنا سامان لے کر آئے ہو، اور ہم پیسے کی لالچ میں نہیں ہیں۔ تب جا کر کے وہ پورا واقعہ پیش آیا کہ پھر لمبی چوڑی بات ہے، بہرحال ہم اصل بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سے پیسے سے خریدا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگے آئے گی بات، پیسے کی آفر ہوئی ہے کہ آپ یہ جتنا اپنا مشن ہے اس فائل کو بند کریں، کتنا پیسہ چاہیے بتائیے۔ تو اس کا مطلب پبلک ہمیشہ جانتی ہے کہ پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، علماء کو بھی خریدا جاتا ہے، لیڈر کو بھی خریدا جاتا ہے۔ اس نے لیڈر کو خریدنے کے لیے ایک بڑی رقم بھیجی، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ابھی تو نبوت نہیں ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا گا، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ تو ساری پوری تمہاری تجارت پر قبضہ ہو جائے گا اور تم ایک دم مفلوج ہو کر کے رہ جاؤ گے، یہ جتنا پیسے کا آفر ابھی کر رہا ہے یہ چند دن کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ، پیسہ تمہارا تو پوری زندگی کا جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، تمہارا بزنس اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ بہرحال قریش نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے ایک بڑی مصیبت سے، ورنہ ہم لوگ تو اس کے چنگل میں آ جاتے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے کو اور اطراف و اکناف کو اس سیاسی چال سے محفوظ فرمایا۔ یہ دوسری آپ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ تیسری حکمت، یہ جو بیت اللہ ہے، اندازہ یہ ہے صحیح بات، صحیح تاریخ سے، کہ اب تک کے 5 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا ہے؟ 5 مرتبہ۔ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو کچھ بھی ہوا، سیلاب کی وجہ سے، طوفان نوح کی وجہ سے، کسی وجہ سے بیت اللہ جو ہے وہ ایک دم زمین کے برابر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، یہ سیکنڈ تعمیر ہے۔ تیسری تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 35 سال تھی اس وقت ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا اس میں کہ بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ تقریباً 6 فٹ کی تھیں، آج تو تقریباً 7 فٹ پہ دروازہ لگا ہوا ہے۔ پہلے ٹوٹل وہ سمجھ جاؤ جتنے میں دروازہ لگا اتنی ہی دیوار تھی اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ تو بیت اللہ پہ جو چڑھاوا آتا تھا، جو لوگ کفار لوگ کرتے تھے، جیسے آج قبروں پہ چڑھاوا آتا ہے ویسے وہ بھی چڑھاوا آتا تھا، وہ لوگ اسی چھت کے اوپر سے ڈال دیتے تھے۔ اس میں چوری ہو گئی، لوگ سونا بھی ڈالتے تھے، پیسے بھی ڈالتے تھے، زیادہ تر پیسہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہی ہوتا تھا، اس میں سے چوری ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے ایک پلان کیا کہ بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا جائے اور چھت ڈالی جائے، تاکہ یہ جو مال غائب ہو رہا ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، تعمیر شروع ہوئی۔ تعمیر میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو یہ شرط ہے کہ اس میں وہ پیسہ لگے گا جو سود کا نہیں ہوگا، وہ پیسہ لگے گا جو ہے وہ طوائف جو غلط دھندا کرتی ان کا پیسہ نہیں ہوگا، لوٹ مار کر کے آیا وہ پیسہ نہیں ہوگا، ایک دم حلال پیسہ لگایا جائے گا۔ اور ایک ایک دیوار کو چند قبیلوں کے ذمے کر دیا گیا کہ یہ پورشن آپ بنائیں گے، یہ پورشن آپ بنائیں گے، یہ پورشن آپ بنائیں گے۔ بہرحال اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اب سب سے پہلے یہ ہوا کہ اس کو جو پرانی تعمیر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب مارے ڈر کے کسی کی ہمت ہی نہیں پڑے اس کو توڑنے کی، کیسے شہید کیا جائے۔ ہر آدمی خوف کھا رہا ہے کہ ہم اٹھائیں اور کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ تو ولید بن مغیرہ نے دعا کی اللہ سے، پوچھتے تھے لات اور عزا کو، لیکن اللہ کا کانسیپٹ تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ دیکھو میں یہ تیرے گھر پہ کلاڑا چلانے جا رہا ہوں، لیکن تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میری نیت اثر نو اچھا بنانے کی ہے۔ لہذا ولید بن مغیرہ نے پہلے اس کے اوپر ہاتھ چلایا۔ سارے لوگ قبیلے والے بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ ہوا تو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بہرحال انہوں نے 2-4 اینٹیں اس کے نکال کر کے کنارے کی
انہوں نے کہا ابھی نہیں، رات گزر جانے دو، اگر رات گزر گئی اور ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا تو ہم لوگ پھر صبح اپنا اپنا کام اسٹارٹ کریں گے۔ اس میں تاریخ ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک مشہور تھا کہ ایک سانپ رہتا ہے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ بعض کتابوں میں بیت اللہ کی تصویر بناتے ہیں، اس کے اوپر سانپ رہتا ہے اور ایک پرندہ اس کو اٹھا کر لے جاتا رہتا ہے نا، وہ یہی واقعہ ہے۔ وہ بعض لوگوں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، بعض لوگوں نے نہیں۔ بہرحال ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ اس پر سانپ رہتا تھا، اس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی نکلتا تھا اندر سے، تو جب وہ نکلتا تھا نا تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا بیت اللہ کے، ہر آدمی ڈرتا تھا۔ وہ اتفاق سے جب یہ تعمیر کرنے کا پروگرام بنائے تو نکلا وہ۔ اب جب نکلا تو کچھ لوگوں نے یہ اس سے مانا لیا کہ صاحب تعمیر ہونا نہیں چاہیے تبھی یہ نکلا ہے۔ بہرحال وہ نکل کر اس کی اوپر والی جو دیوار تھی، چھت تو تھی نہیں، اس کی دیوار پر وہ تھا، اتنے میں ایک پرندہ آیا اور اس نے پنجے میں پکڑا، سانپ کو لے کر کے چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ چاہ رہا ہے کہ تعمیر ہو، دیکھو اس یہ ایک زمانے سے خطرہ اندر موجود تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا، لہذا اس کی تعمیر ہونی چاہیے۔ بہرحال ولید بن مغیرہ نے اسٹارٹ کیا، پورا دن کوئی ساتھ نہیں دیا، رات گزر گئی، ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد صبح جو ہے سارے لوگوں نے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی، اپنے اپنے جو ایریا جس قبیلے کو ملا تھا۔ جب وہ زمین سے اٹھا، جب حجر اسود کے رکھنے کی بات آئی، اس حجر اسود کے بارے میں سمجھ لیں، ترمذی کی روایت ہے کہ یہ پتھر جنت کا پتھر ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ تحقیق ہوئی اس پتھر کے بارے میں، اس وقت جو پتھر یہ ہے یہ حقیقت میں ایک نہیں ہے۔ یہ پتھر چوری ہو گیا تھا، کبھی آئے گی بات۔ تو جب یہ چور کے ہاتھ سے حاصل کیا گیا پتھر تو اس نے اس کو پٹک دیا، پتھر کو جب یہ پٹک دیا نا تو یہ کئی ٹکڑوں میں کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ آج جس پوزیشن میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، اس کا جو بیچ کا پورشن ہے وہ بڑا پورشن ہے، بقیہ اس کے چھوٹے چھوٹے پورشن کیمیکل سے جوڑ کر کے پورا ایسے بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو کبھی اگر آپ جائیں، موقع لگے، حج میں تو نہیں موقع لگ پاتا، بقیہ دنوں میں باقاعدہ دیکھنے کی موقع لگ سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ الگ الگ پیس اس کے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس حجر اسود کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ جو لیٹسٹ اس کے اوپر تحقیق آئی ہے، جب یہ اس میں سے نکالا گیا، کیونکہ اب تو لیب ہے، پورا ساری چیزیں ٹیسٹ ہو جاتی ہیں، تو پتھر میں جو کیمیکلز پائے جاتے ہیں، اس کے اندر ایک کیمیکل ایسا پایا گیا جو دنیا میں وہ کیمیکل کا نام بھی نہیں ہے اور وہ کیمیکل موجود بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر اس زمین کا نہیں ہے، کہیں الگ کا پتھر ہے۔ اسی بات کو ترمذی کی روایت میں کہا گیا ہے جنت کا لائے ہوا پتھر ہے۔ اور ایک ضعیف حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت تھی، لہذا یہ گناہوں کو جذب کرتے کرتے کیا ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اور چونکہ تاریخ اس کی آدم علیہ السلام سے ہے، آدم علیہ السلام کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی تو اس پتھر کے بارے میں اس کو تلاش ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ پتھر کہاں ہے۔ پھر یہ پتھر جو ہے کافی دور پر جو ہے جا کر کے ملا اور وہاں سے اٹھا کر کے لگایا گیا۔ بہرحال حجر اسود کے رکھنے کا جب معاملہ آیا تو سب قبیلے والے چاہ رہے ہیں کہ پتھر ہم لگانا، کام ٹھپ ہو گیا۔ اب بڑے بڑے اس میں مشہور ہونے لگے، یعنی یہ ہوا کہ تلوار نکل آئے گی، اب طاقت سے جو جیت جائے گا وہ پتھر رکھے گا۔ تو ان عرب میں ایک بہت بوڑھا شخص تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کچھ فیصلہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جو آدمی سب سے پہلا داخل ہو آج حرم میں، اس کو آپ اپنا ثالث بنا دیں، میڈیٹر، حکم بنا دیں، وہ جو فیصلہ کرے وہ مان لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا صادق امین، کیونکہ ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے، صادق امین آ گیا، لہٰذا انشاءاللہ مسئلہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے مسئلہ رکھا، یہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ایک چادر لے آؤ۔ چادر لے آئے، انہوں نے کہا کہ سب لوگ پتھر کو اس میں رکھ دو، چادر میں، اور چادر کا کونا سارے قبیلے کے سردار پکڑ لو۔ وہ جہاں سے پتھر اٹھا کر کے، یقینی بات ہے جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس کے بڑے حفاظت سے الگ رکھ دیا گیا تھا وہ پتھر،
وہ چادر میرا کر کے چادر کا کونا سب لوگ پکڑ کے لے کر کے آئے، اور جب اس کونے کے پاس پہنچے تو اس کو اٹھایا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے رکھ دیا۔ دیکھا جائے تو اصل شرف اللہ کے رسول کو حاصل ہوا، اصل شرف کس کو حاصل ہوا؟ اللہ کے رسول کو۔ لیکن پروردگار عالم نے اس پر اتنی مدد فرمائی کہ جتنے قبیلے والے تھے سب خوش ہو گئے کہ صاحب پتھر ہم نے اٹھایا ہے، پتھر ہم نے اٹھایا ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ نہیں صاحب ہم سب لوگ اس بڑے اہم کام میں شریک ہو گئے، حالانکہ شریک صرف اللہ کے رسول میں، بقیہ تو ساری چیزیں جو تھی وہ محض ایک صلح کی چیز تھی۔ یہ دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو نبوت سے پہلے کا ہے، یہ بڑا اہم واقعہ، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حکم متعین کیے گئے، اور کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس پتھر کے مسئلے کو حل کیا۔ اچھا، وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اور یہ جو 5 سال کا عرصہ ہے، ہم 35 سال تک پہنچ چکے ہیں، یہ 5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں کیا ہوا، اور پھر نبوت کی ابتدا، پھر کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ایک بات اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کا سلیکشن نبی کے لیے کیوں فرمایا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جیسے آج ہم نے تھوڑی سی حضرت نبی کی شادی پر بات کی نا، ایسے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ وہ کیا اسباب ہے ظاہری طور پر، ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ظاہری طور پر کیا اسباب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کا سلیکشن کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔